अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नौजवान। मैं हूं हमजा ज़ैद और मैं हूं नजफ राजा। आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। नाजरीन, कोई पूछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है तो अक्सर का जवाब होता है सिस्टम की खराबी। सिस्टम की खराबी की बड़ी वजह क्या है? बैड गवर्नेंस या बद इंतजामी, जिसका आगाज जो है पार्लियामेंट से होता है, जहां सियासी जमातें या तो आइन पर जाती मुफाद को तरजीह देती हैं या प्रेशर ग्रुप्स बन जाती हैं। इसी सबब शोबा इंसाफ भी शदीद मुतासिर होता है। 23 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात के साथ दुनिया में हमारी जो जुडिशरी है 123वें नंबर पर है। इंसाफ की तलाश में लोगों के जूते घिस जाते हैं, उम्रें बीत जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल है। हर साल 1 मिलियन नौजवान रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। सेहत की बात की जाए तो सेहत पर हम जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च कर पाते हैं। सेहत सहूलतों में हम 124वें नंबर पर हैं। हमारा सिस्टम नाकाम और फरसूदा हो चुका है। क्या निज़ाम की तब्दीली मसले का हल है या मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है? इसी गर्मा गर्म और पुरजोश जो मौजू पर है आज हम बात करेंगे, बहस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और 76 सालों के दौरान पाकिस्तान में कौन कौन से निज़ाम रहे और वो अवाम को क्या दे पाए। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पर एक सर्वे भी किया है कि कितने फीसद नौजवान इस मौजूदा सिस्टम से, इस मौजूदा निज़ाम से मुतमईन हैं। जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक 99% लोग जो हैं वो इस सिस्टम से मुतमईन नहीं हैं। ख़ासकर 2024 के पाकिस्तानी नौजवानों की सिस्टम से शिकायत कितनी जायज़ हैं? क्या नौजवानों की निज़ाम से मायूसी की वजह सिस्टम में पाई जाने वाली कमज़ोरियाँ हैं या फिर वो लोग हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए नजफ हमारे दरमियान यूथ भी मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ यूथ भी है। हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या शिकायत है और वो निज़ाम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, कौन सवाल करेगा? जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हुसैन शाह है और मेरा सबसे बड़ा मेन सवाल ये है कि हर कोई निज़ाम की तब्दीली का नारा तो लगा रहा है लेकिन उस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। इसी तरह छोटे छोटे मसले से हमारे बहुत बड़े बड़े मसले हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री कर रहे हैं लेकिन हमें इस बात का कंफर्म नहीं है कि और इस बात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हम डिग्रीज़ करने के बाद कहाँ जाएंगे, हमें जॉब्स मिलेंगी मार्केट में या बिज़नेस कर सकेंगे या नहीं। सबसे बड़ा हमें रिस्क ये है। और रोज़मर्रा की जितनी भी हमारी ज़रूरियात हैं जैसे कि बिजली, गैस, इस तरह का पानी तक हमें लेने के लिए दूसरे फिल्टर प्लांट पर जाना पड़ता है। साफ़ पानी हमारे घरों को मैसर नहीं है। बिल्कुल। और कोई सवाल किसी का? आपका नाम क्या और सवाल क्या आपका? मेरा नाम हसनैन ख़ान है और मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क जो है पाकिस्तान के नाम इस्लाम के नाम पे बनाया गया, लेकिन हमारे मुल्क में इस्लामी चीज़ कोई भी नहीं है। यहाँ पे सरेआम मुंशियात बिक रही हैं, रिश्वत सरेआम चल रही है, कानून नहीं है मुल्क में। आप कानून के पास जाओ, वहाँ पे जाके आप 500,000 रिश्वत दे रहे हो तो आप बरी हो, कोई इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? अब तक पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, तो ये अभी तक हमारे जो है क्या कहते हैं किसी भी पॉलिटिशियन ने आके इस पे काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमने दूसरे शहरों से भी अपनी यूथ से बात की है, उनका क्या मौक़िफ़ है आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, हम इस निज़ाम से मुतमिन नहीं है फ़िलहाल। तो देखिए, हम तो अपने मुल्क के अंदर वेल एजुकेटेड सिस्टम चाहते हैं कि हर बंदे को तालीम जो है ना वो मिले। मुतमिन अभी फ़िलहाल बस 50-50 है, क्योंकि अभी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। हमारे नौजवान नस्ल है, सारों को उनको जॉब्स मिलें, बाकी चीज़ें हों, ये ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हमारे लिए आसानी होंगी। हुकूमत का हिस्सा होते हुए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं बीइंग इन द गवर्नमेंट। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे होप है, एंड टू बी होपफुल फॉर द फ्यूचर इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। इस वक्त अवाम जो है अपनी मुल्क के अंदर कंफर्टेबल नहीं रहती और कुछ इस तरह के तरीके होने चाहिए जिससे अवाम को लगे कि उनकी आवाज़ जो है वो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो इस मुल्क को संभाल रहे हैं। जब हम एज़ कलेक्टिवली एज़ यूथ एक पेज पे आएंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरक्की करने की साथ कोशिश करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे एज़ अ मुल्क। तो मुझे तो यही लगता है जहाँ तक मुल्क के हालात कंसर्न। मैं बतौर तालिब इल्म 40%, अगर आप परसेंट के मुताबिक कैलकुलेट करें तो मैं 40% मुतमिन हूँ, लेकिन 60% मैं मुतमिन नहीं हूँ। निज़ाम अगर आप सही अगर एज़ ए मुस्लिम देखोगे तो सही निज़ाम वो इस्लामी निज़ाम है, निज़ाम खिलाफत। बुनियाद ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है और इसी पे यही निज़ाम होना चाहिए। मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे इस्लामी कानून होना चाहिए, खिलाफत का निज़ाम होना चाहिए। जहाँ इस्लामी रूह से ये मुल्क बना है, ला इलाहा के नाम पे बना है,
तो वो निज़ाम होना चाहिए। नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं जी। इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सब सियासतदानों को मिल बैठ के इसका हल सोचना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, ना कि वो अपने पेट का सोचें। उनसे यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप अपने होश के नाखून लें आने वाली जनरेशन को, क्योंकि यह हमारी पाकिस्तान की बुनियाद है। अगर आप इनको संभालना और संवारना चाहते हैं तो आप अब से इन पर मेहनत करें। नहीं, निज़ाम तो हमारे जुल्म सितम के निज़ाम है, शाफिया के निज़ाम है। और आप देखें कि अभी द इकनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है और हमारा शहर कराची, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती थी, आज हम बदतरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पे हैं। जी, आपने लोगों की राय जानी और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। बहुत कुछ है आज के हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। कभी चेहरे नहीं निजाम को बदलो तो कभी निजाम नहीं चेहरे बदलो, कभी साडा हक एथे रख तो कभी सब्ज तो कभी सुर्ख इनकलाब। ये और इन जैसे मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे नारे भी हमारी आवाम की जिंदगियों में रंग ना भर सके। आखिर ऐसा क्यों है? इसी पर बात करने के लिए नजफ हमारे साथ स्टूडियोज में जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। आज हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो सोशलिज्म के हवाले से कि हमेशा आपका झुकाव नहीं रहा उस तरफ, तो किस निज़ाम को आप प्रमोट करना चाहते हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सवाल ये बड़ा नज़रियाती है, सोशलिज्म में इस्लाम। बिल्कुल। सवाल ये है कि जो कुछ इस वक्त है वो ना इस्लाम है ना सोशलिज्म है, वो सिर्फ जुल्म है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। आम आदमी इंतहाई परेशान है। यानी क्या निज़ाम है कि ना हमारी पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद है, ना हमारे हुक्मरान आज़ाद हैं। IMF से बजट बना हुआ आ जाता है, उसको नाफिज कर देते हैं। जिस मुल्क में दरिया सारा साल बहते हैं वहाँ पर हम दरियाओं की बिजली, पानी से बिजली नहीं बना रहे। जिस मुल्क के अंदर सारा साल सूरज चमकता है वहाँ सोलर एनर्जी नहीं बना रहे। जहाँ हवाएं बेरोक टोक चलती हैं वहाँ विंड एनर्जी नहीं बना रहे, बल्कि 60 रुपये यूनिट वाली थर्मल बिजली वो बना रहे हैं और उनको ना बनाने के भी पैसे दे रहे हैं, यानी कैपेसिटी के मुताबिक पैसे दे रहे हैं। यहाँ की सारी पार्टियां हैं डॉलर के अंदर उनको अदा कर रहे हैं। उनको डॉलर में अदायगी के लिए हम IMF से कर्जे ले रहे हैं। तो कौन मुतमईन होगा? यानी ये जो आपका नज़रियाती सवाल है इसका जवाब मैं एक लफ्ज़ में दे देता हूँ कि निज़ाम वही है जिसके लिए पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम लिखा गया है और करारदाद मकासद जिसका एक हिस्सा है, निज़ाम वही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप भी सर निज़ाम से मुतमईन नहीं हैं। जो यूथ है उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप निज़ाम से मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो इन तमाम नौजवानों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि आज यहाँ पर आए और मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगी, इन्हीं से मुखातिब होना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि निज़ाम कोई भी गलत नहीं होता। ठीक है। निज़ाम को हम इस्तेमाल क्या करते हैं और निज़ाम के अंदर से हम क्या अख़ज़ करना चाहते हैं, ये जानना, ये हमारे मकसद हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि अनफॉर्चुनेटली 75 साल, 76 साल, 77 साल में हमने इस निज़ाम के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों से, मैं ज़ाती तौर पे मैंने नौजवानों के साथ बहुत काम किया। सियासत में आने से पहले 12 साल मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यूथ इशूज़ पे काम किया और उसमें मैं ये अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और जिस जमात के जो हैं बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं इस मुल्क के लिए। और ग्रां कदर हमेशा जिस दौर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इस मुल्क में तरक्की का रुझान आया और वो किस तरह से कितना दौर रहा, 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, और उस तसलसल को बरकरार ना रखने के नताइज हमने भुगते और हमने देखे भी। लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहना चाहती हूँ कि नौजवानों के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे मेरे ज़ाती मुफाद में जाए या ना जाए, मेरे सियासी मुफाद में जाए या ना जाए। पहला तो मेरा इन नौजवानों से बात करने का असूल ये है, देखें इस मुल्क में जो नौजवान हैं वो एक हकीकत है और हमारा नौजवानों का मुल्क है। हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है और नौजवान, चाहे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देख लें,
چاہے آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں, ان کی نمائندگی جو ہے وہ اس سے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. اور نوجوان پاکستان کا منافع ہیں. نوجوانوں کے اوپر کی گئی ہر انویسٹمنٹ جو ہے اسی نے اس چیز کا تعین کرنا تھا کہ ہم نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نوجوانوں میں کافی مقبول آپ کی جماعت ہے, تو پھر بھی وہ نظام ہم نہیں لا سکے جس نظام کی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی, کیا وجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ رزلٹ کس نے لانے تھے اور کون یعنی کٹہرے کے اندر کھڑا ہے. جن کے پاس اقتدار ہے, نظام تو انہوں نے لانا تھا, بدلنا تھا, دینا تھا, لینا تھا. انہوں نے کچھ نہیں دیا سوائے قرضوں کے. آج ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. ہماری ساری معیشت گروی ہم نے رکھی ہوئی ہے. سود کے نظام پہ ہم چل رہے ہیں, جس کو اللہ اور رسول نے جن کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں. ہم جو ہے کرپشن, بدترین قسم کی کرپشن ہے کہ وہ اس پہ چل رہے ہیں. اور یہ کرپشن کرنے میں سارے شامل ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں. یعنی اس وقت 90,000 گاڑیاں ہیں وفاقی حکومت کے پاس. ان میں وہ گاڑیاں ہیں جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہیں. وہ گاڑیوں کا پٹرول یہ نوجوان دے رہے ہیں جو اپنے موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے. جن کو جب بڑھتا ہے پٹرول تو ان پر ایک یعنی بڑی اداسی اور مایوسی طاری ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے یہ کریں گے. یہ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ 90,000 گاڑیاں جو ہے پٹرول بھی دے رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے سارے اخراجات ہیں اور اس میں سب شامل ہیں. نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں پر لان تان چھوڑیں, الزام تراشی چھوڑیں, کچھ کر کے دکھائیں. وہ جو بیچارے پریشان ہیں, مستقبل دیکھتے ہیں, نہیں انہیں نظر آتا, نوکریاں نہیں ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمارے ہاں پاکستان میں جو نوجوانوں کے ایشوز ہیں ریئل ٹائم, جو چیلنجز اس کو کہا جا سکتا ہے, وہ ہے کہ نوجوانوں کو یا تو ایک اچھی تعلیم چاہیے, کوالٹی ایجوکیشن جو میسر نہیں آ رہی, پھر ہنر ہونا چاہیے ان کے پاس تعلیم کے ساتھ یا تعلیم کے بغیر بھی جو نوجوان ہیں ان کے پاس. اور پھر تیسری چیز ہے کہ روزگار ہو, امپلائبلٹی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ سیگمنٹ ہے جو ہماری اکنامک امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. دوسری چیز جو نوجوانوں کو درکار ہے وہ ہے ان کی شناخت, ان کی پہچان معاشرے میں, گھر کے اندر اور ان کی زندگیوں میں, ان کی ذاتی حیثیت میں. اور وہ پہچان جو ہے وہ معتبر ہونی چاہیے ان کی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اتنی بڑی جو نوجوانوں کی تعداد ہے, اس کو ہمیں اب فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہے. ان کی شمولیت کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. 8 سے اقتدار میں ہے مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے, سوال آپ نے وہ ایک اسکیم سٹارٹ کی تھی لیپ ٹاپ کی, جس میں صرف 5 سے 6 لاکھ تک ہی اسٹوڈنٹس کو دیے. اس ٹائم پہ جو گریجویٹ کر کے یوتھ ہماری نکلی تھی وہ شاید تھی 4 ملین کے قریب. تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر آپ نے کام کیا نا, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, اچھا 2013 سے 18 میں جو انہوں نے کہا کہ 4.5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے ایک اسکیم کا آغاز کیا آج. اور 2018 سے 22 جب اس پالیسی کو روکا گیا, 18 سے 22 میں کتنے ہزار ملے ہیں لیپ ٹاپ, کتنے لاکھ لیپ ٹاپ ملے ہیں؟ کوئی ایک بھی لیپ ٹاپ ملا ہے؟ تو مطلب 4.5 لاکھ جنہوں نے لیپ ٹاپ دیے. صرف لیپ ٹاپ ملنے سے میم نہیں, صرف لیپ ٹاپ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی, آپ کو ایجوکیشن نہیں ملتی, آپ کے لیے وسائل نہیں ہوتے, آپ کے لیے ہیلتھ کا کام نہیں کیا جاتا. جواب پلیز کریں. لیپ ٹاپ جن بچوں کے پاس ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ ان کے پاس IT ٹریننگ ہونی بھی ضروری ہے. آج پاکستان فری لانسرز کی دنیا میں دوسری بڑی پاپولیشن ہے جو بن سکتی ہے. IT ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہمارے ملک کی معیشت اٹھا سکتا ہے. اور آج ہم جو IT سٹی کا یہاں پر دیکھیں, ہماری حکومت کی کنٹینیوٹی نہیں رہی. ہم نے لیپ ٹاپ کا آغاز کیا 2013 سے 18 میں 4.5 لاکھ تک آئے, 18 کے بعد وہ بند کر دیا گیا. آج ہم دوبارہ آغاز کریں, آج ہم نے 10 ارب کے پنجاب کے اندر اس بجٹ کے اندر لیپ ٹاپ اسکیم واپس آئی ہے. یہاں پر IT سٹی واپس آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم. ہمارے ساتھ یوتھ بھی موجود ہیں, ان سے بھی موقف لے لیتے ہیں. یوتھ کے دلوں میں بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں, اور رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. آپ میں سے کون ہے جو میڈم سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہے؟ ان کے دلوں میں بہت سے سوالات ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں, کیا کہیں گے؟ نام بتائیں اپنا پہلے. جی میم السلام علیکم, میرا نام برہان ہے. آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی نظام کی, کہ نظام ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہوتے. میم چلانے والے تو ہمارے پارلیمنٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے ہی پارلیمنٹیرین کو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پارلیمنٹیرین ٹھیک نہیں ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں نظام میں آپ سیاست کا تسلسل دیکھیں. پاکستان کے اندر ایک حکومت بنتی ہے اور کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہوتی جس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے ہوں. ایک پالیسی آتی ہے, 2 سال 2.5 سال 3 سال پالیسی چلتی ہے, اس کے بعد وہ پالیسی لپیٹ دی جاتی ہے. اب انہوں نے جو ابھی خود مثال دی لیپ ٹاپ کی,
जो लैपटॉप 2015-16 में शुरू हुए थे 4.5 लाख, अगर वो कंटिन्यूटी रहती आज वो 25 लाख पे पहुंच गए होते, अगर कंटिन्यूटी रहती। दूसरी चीज मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ, इसी साल आपको पता होना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन नौजवानों के पास होनी बहुत जरूरी है। इसी साल पंजाब के बजट में 25 अरब रुपए के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं। देखिए, एक तरफ साथ अगर स्कॉलरशिप मिलेंगे, तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे, साथ लैपटॉप मिलेंगे, साथ आईटी की ट्रेनिंग मिलेगी, और इस आईटी सिटी में जो ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन के बाद नौजवान फ्रीलांसर बनेंगे, हमने उनको जब वो कारोबार शुरू करेंगे तो 10 साल तक टैक्स फ्री कारोबार करेंगे। ये वो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, आपने बहुत अच्छी बात की, तालीम, स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स, लेकिन इससे निज़ाम तो फिर ठीक नहीं हो रहा। मजीद यूथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं और आपके दिलों में कौन से सवालात हैं, क्या करना चाहेंगे सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी की तरफ से किए गए मुल्क के लिए कोई भी काम हम उसको सराहते हैं, मुल्क के लिए होना चाहिए, लेकिन एक एडवोकेट होते हुए मैं अदालत में रोज़ाना देखता हूँ कि इंसाफ जो है एक किसी भी ताकतवर की फेवर में झुक रहा है। इंसाफ, निज़ाम रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन मैं देख रहा होता हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, कोई दस्तूर, कोई आइन ना होता तो कोई खासा खसारे की बात थी, कोई नुकसान था, उसके बगैर भी मुल्क चल सकता था। मुझे इसका जवाब फरीद पराशा साहब से ले लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो गुफ्तगू आप मुझे करनी चाहिए वो मैडम कर रही हैं। ठीक है भाई, जो होना करने वाली जगह पे तो आप बैठे हैं, पिछले 250 साल से पंजाब की हुकूमत पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर आप जो है वो हमें बता रहे हैं कि चलो अब ये होना चाहिए, नौजवानों को ये मिलना चाहिए। सर, मिलता क्यों नहीं नौजवानों को? हमने जमात इस्लामी ने बगैर हुकूमत के बनो काबिल हमारा प्रोग्राम कराची में, लाहौर में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को आईटी ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल ठीक। बगैर किसी पैसे के फ्री ट्रेनिंग दी है करने के लिए। तो ये काम है आप, यानी बजाय इसके कि आप जो है वो नौजवानों से माजरत करें, माफ़ी मांगें कि भाई आप हम कुछ नहीं कर सके, अब हम ये करेंगे, चलें आप अब का नाम लेकर ही करते हैं। लेकिन माजी में अगर आपने कुछ किया होता तो ये लोग बेरोजगार तो ना फिर रहे होते। जहाँ एक यानी नौकरियां जो है वो के लिए लोगों को कितना जतन करना पड़ रहा है, वो लोग हाईली क्वालिफाइड लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। किस वजह से? जहाँ अगर रोजगार मिले तो कौन इस तरह से? हुकूमत लैपटॉप तो दे रही है नौजवानों को। लैपटॉप मतलब वो उसके जितने स्कैंडल आए थे वो भी सामने हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं इस बात को। तो इस अमल दरामद न होने की वजह से आज इतने बहरान का हम शिकार हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद हो और अदलिया उसको यकीनी बनाए तो हालात जो है इस तरह खराब। अच्छा, ये तो तय है, पत्थर पर लकीर है कि कोई भी सियासी जमात हो, नौजवानों के मसाइल हल नहीं हुए। आपकी क़यादत इस बात के एतराफ़ करती है? जी, मैं खुद और मैं इसका एतराफ़ करती हूँ कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन, जो मैंने पहले बात की थी, हमारा नफ़ा है। ये इस बात का तर्जुमा क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है पूरी। देखिए, हमने इस यूथ को कैसे एड्रेस करना है, किधर लेकर जाना है, यही साबित करेगा कि मुल्क नफ़े में जाएगा या नुकसान में। अगर हमने अपनी यूथ पॉपुलेशन को चैनलाइज कर लिया, उनके इश्यूज को एड्रेस कर लिया, उनको सही डगर पे डाल लिया, पाकिस्तान मुनाफा बख्श मुल्क होगा। अगर हम यूथ को एड्रेस ना कर पाए, जो कि अब तक हम पूरी तरह नहीं कर पाए, मैं इसका इतराफ करती हूं, और कोई भी नहीं कर पाया, और इसके जिम्मेदार इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स है जो जिंदगी पहले गुजार चुका है, जी चुका है, पिछली दहाइयां जो कभी लीडरशिप में गुजार चुके हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। कोई बरियो ज़माना हो आज इससे, लेकिन इस यूथ को हमें सही डगर पे डालना ही हमारा वाहिद हल है। वरना हम अभी तक जिस पस्ती में आ चुके हैं, इससे आगे मुझे नहीं पता कि मजीद कौन सी पस्ती रहती है। और यूथ के हाथ में हुनर, तालीम और रोजगार ही आखिरी हल है, और कुछ नहीं है इसके। पराशा साहब, मुझे बताइए कि आप हमेशा इस्लामी निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हैं, तो किस निज़ाम की तरफ ज़्यादा आपका टिल्ट है? गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक आपका सवाल है कि इस्लामी निज़ाम को हम चाहते हैं, और इस्लामी निज़ाम से ज़्यादा जमहूरी निज़ाम कोई नहीं है। इस्लाम के निज़ाम के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, बादशाहत नहीं है, मुतलकुल इनानियत नहीं है, ख़ानदानी हुकूमतें नहीं हैं। इस्लाम के निज़ाम के अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनते हैं कि जिनकी आपस के अंदर ख़ानदानी लिहाज से कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। एक अजीज़दारी तो ज़रूर हो गई,
پھر اسی طرح سے ان کے بعد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ پر چنے گئے لوگ ہیں، ان کو بیعت ان کی گئی. اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر، یہی ڈیموکریسی ہے نا، یہی ووٹ ہے، انہوں نے اس کو ووٹ دینے سے انکار کیا. اس لیے یہ ایک ڈیٹیل موضوع ہے. آپ کا موقف آ گیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جماعت اسلامی سے فرید پراچا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے سلمہ بٹ صاحبہ موجود تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر ہمارا موجودہ نظام عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، یہ سچی صحیح کڑوا تو ہے، اس پر آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے. ہمارا نظام سر کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس میں 4 ریزنز دوں گا. نمبر 1، اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو. نمبر 2، قانون کی حکمرانی ہو. نمبر 3، نظام انصاف سب کو انصاف دے اور وہ بہترین نظام انصاف ہو. نمبر 4، جمہوریت ایک تماشا اور ڈرامہ نہ ہو. صحیح سمت میں جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کا فیصلہ، یعنی عوام کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی کس کو دینا چاہتے ہیں. یہ 4 وجوہات ہیں. اب اس کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ایک میکسیمم 1%، اس سے بھی کم تر طبقہ ہے. اس وقت آپ کا پاکستان میں $18 بلین سالانہ یہ اشرافیہ جو 1% سے کم ہے، یعنی 0.1% ہے یا 0.5% ہے، بالکل ٹھیک سر، وہ مفت مراد کھا رہا ہے. وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ میرا ہے، وہ آپ کا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ہے. یعنی جو 25,000 تنخواہ لیتا ہے وہ تو اپنا بجلی مفت وہ اپنے گھر سے دے گا، ٹرانسپورٹ بھی گھر سے، میڈیکل بھی اس کو فری نہیں ہے. مگر وہ اشرافیہ جس کو سرکار 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے دیتی، ہمارے میں سے دیتی ہے، ایکسچیکر میں سے، اس کو بجلی بھی مفت ہوگی، اس کو گیس بھی مفت ہوگی، اس کو ٹرانسپورٹ بھی مفت ہوگی، اس کو پیٹرول بھی مفت ہوگا، اس کو گاڑی اور اس کو گارڈ بھی ہوں گے، اور سارے ہم اپنی جیب سے وہ وسائل دیں گے. دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. یوتھ ہمیشہ بات کرتی ہے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلی چاہتی ہے. تو نظام بدلا تو سیاسی رہنماؤں کے آپ سمجھتے ہیں طور طریقے سوچ بھی بدل جائے گی؟ بالکل درست بات کی ہے. دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو احساس ہے، اور یوتھ جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا تو بڑے بڑے لوگ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. یوتھ نکلی، یوتھ نے فیصلہ کیا 8 فروری کو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسلام آباد کی سیٹ ہے، پوش ایریا، جہاں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، جہاں پورے سارے 100% میڈیا ہاؤسز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہاں بیٹھا ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے. 1,05,000 ووٹ مجھے دیا ہے اس یوتھ نے. ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے جو پولنگ ایجنٹ سے گرفتار ہوئے، ہمارے لوگ اٹھائے گئے، FIRیں کٹیں، سب کچھ ہوا، مگر لوگ نکلے. لوگ سمبل نہیں تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹس کئی جگہوں پہ نہیں تھے. پبلک نکلی، جا کر کے ووٹ دیا، 1,05,000 مجھے ووٹ ملا. یہ اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ پہلی دفعہ کسی کو ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے، خاص کر نوجوانوں میں. نعرے، دعوے، وعدے تو سب سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی. اس سے آپ کا ووٹر متاثر نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پہلا ہمارا اقتدار تھا. ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ہم نے، عمران خان نے اس یوتھ کو ایک امید دی. عمران خان ایک کرپٹ لیڈر نہیں ہے، وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. یا اس نے اس یوتھ کو، اگر ہم سے مایوس ہوتی مجھے بتائیں تو 8 فروری کو یہ یوتھ یا قوم یا لوگ باہر نکل کے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ ڈالتے. میرا ایک ووٹ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. جب نیت درست ہوگی آپ پرفارم کریں گے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یوتھ بھی موجود ہے. اسپیشلی یہ پروگرام یوتھ کے ایشوز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یوتھ کے سوال رکھتی ہے دلوں میں، ان سے جانتے ہیں. آپ میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ اپنا نام بتائیں اور سوال کریں. جی سر، میرا نام محمد غوث ہے، اور میرا آج کا سوال ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کا نظام مقبول کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہر حکومت، آنے والی حکومت تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نعرہ مقبول نہیں ہو سکا؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں محمد غوث صاحب، تبدیلی کا نظام درست بات ہے. جو لوگ آتے ہیں نا وہ تبدیلی کے لیے نعرہ نہیں لگاتے. جو لوگ باقی پارٹیز کی بات کرتا ہوں،
چونکہ جس کا دادا اس وقت اقتدار میں تھا، کسی کا پوتا اقتدار میں ہے اس وقت، کسی کی بیٹی اقتدار میں ہے، کسی کا بھائی اقتدار میں ہے، اور وہ 4 3 5 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں، تو وہ تبدیلی کس کے خلاف کریں گے؟ اس لیے وہ مقبول نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک سر، تبدیلی کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے دعوے وعدے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن سر سوال یہ ہے کہ جب کارکردگی دکھانے کی باری آتی ہے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، وہ سر سسٹم کا رونا روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سسٹم کام نہیں کرنے دیتا، اور سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا جاتا ہے، اداروں پر ڈال دیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی پرفارمنس میں جائے بغیر 6.2% ہمارے جی ٹی پی تھی، 2 سال ہم نے کرونا میں گزارے، پوری دنیا نے یہ کہا، دنیا نے، ڈیولپڈ کنٹریز نے جس طرح کرونا کو ہینڈل کیا ہے پاکستان نے، دیٹ از این آئیڈیل۔ آپ اس کے باوجود 6.2% جی ٹی پی کو، ایک چلتے ہوئے ملک کو آپ نے اپنے لیڈرشپ کو ہٹا دیا، اور جس انداز سے ہٹایا وہ سب آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر، لیکن آپ نے دیا کیا؟ مائنس پہ لے آئے اپنی جی ٹی پی کو۔ آج آپ کے پاس یوتھ ملک چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، آپ کا پروفیشنلز جو ہے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ افراد ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سیکیورٹی اور انسرٹینٹی ہے، سیکیورٹی نہیں اویلیبل۔ یوتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، وہ مزید کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ آپ کا نام کیا اور سوال کیا؟ جی السلام علیکم، میرا نام برہان ہے، میں شعیب شاہین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر ابھی آپ نے نظام کی بات کی ہے، اور میں جب تک یہ جانتا ہوں ایک طالب علم کے حیثیت سے، پاکستان نے امریت بھی دیکھی ہے، پاکستان نے صدارتی نظام بھی دیکھا ہے، اور جمہوری نظام بھی ایک نام نے حادثہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جس کے اندر ہم سب مینٹلی طور پر سیٹسفائیڈ ہوں، یا ہمیں کوئی پروموشن یا کوئی پروموٹ ہوتا ملک نظر آتا ہو۔ تو کیوں نہ پھر آپ کے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے 14 سال پرانا نظام جو خلافت کے نظام کے طور پر سامنے آیا ہے، ہمیں اسے کو دوبارہ فالو کر لینا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اور سر سیکنڈ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ انصاف کا نظام، عدالتی نظام، سر پاکستان کے اندر ٹوٹل عدالتیں کتنی ہیں اور ان کے اندر کتنے کیس ہیں جو التوا کا شکار ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں کوئی نئی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ججز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے خود یہ سوال کا جواب دے دیا، بھائی نظام انصاف کو درست کرنا ہے، پہلے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں دور کریں، اور بالکل ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، لیکن کرپٹ سسٹم کیوں اس کو بڑھائے گا؟ اس لیے کہ اگر نظام انصاف درست ہو گیا، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا، تو لوگ تو پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر کوئی لینڈ لارڈ جو ہے وہ اپنے مظاہرے پہ بدماشی نہیں کر پائے گا، کوئی پولیس والا بےایمانی کر کے چار دیواری کی پامالی نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی شہری اٹھے گا، نظام انصاف میں جائے گا اور اس کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، اور کرپٹ سسٹم جو ہے وہ ملیامیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے جو کہا کہ آمریت اور جمہوریت دونوں ہم نے دیکھ لیے، جب آمریت تھی وہ تو تھی ہی ورسٹ قسم کی آمریت، اس لیے اس سے تو اچھائی کی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈنڈے کے زور پہ اور کے زور پہ آ کے بیٹھا، اس سے تو کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کیا بھی نہیں کوئی اچھا۔ جو جمہوریت تھی وہ جمہوریت تو تھی ہی نہیں، آج آپ جو کہتے ہو یہ جمہوریت تو نہیں ہے۔ فارم 45 کے مطابق ہم 1 لاکھ ووٹ کی لیڈ سے جیتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم جیتے بیٹھے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، ہم دہشت گرد ہمیں بنا دیا، ہمیں غدار بنا دیا، ہمیں مجرم بنا دیا، اور جو ہارے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں، جس نے فراڈ کر کے اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر کے جھوٹا حلف لیا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حکمران ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موقف آپ نے جانا، آپ کا بہت۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین دانیال عزیز صاحب، جو آج کل ناراض ہیں ایک سیاسی پارٹی سے، ان سے جانتے ہیں ہماری جو یوتھ ہے وہ سسٹم سے، نظام سے کیوں ناراض ہے، کیوں خفا ہے، کیا شکایات ہیں ان کو، اور جو ان کی شکایات ہے وہ جائز بھی ہیں یا نہیں؟ جی السلام علیکم، بہت مہربانی مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جی بالکل جائز ہے، پاکستان میں ون آف دا ہائیسٹ ریٹ آف ان امپلائمنٹ ہے، اور وہ اوور آل ہے، لیکن جب آپ اس کے ایج کے کوہورٹس میں دیکھیں تو جو یوتھ کا کوہورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ہے، یعنی اس وقت پاکستان میں تقریباً 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ تو جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور جو آگے اپنا زندگی بسر کرنے کی کوشش میں ہیں، ان کو کسی قسم کا روزگار درکار نہیں ہے۔ اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گروتھ بہت کم ہے، اور گروتھ اس لیے کم ہے کہ ہماری اشرفیہ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس وجہ سے بھی نظام سے مایوس ہے کہ نہ اچھی تعلیم ہے، نہ نوکری انہیں ملتی ہے، اور اپنا مستقبل بھی محفوظ نہیں سمجھتے سر۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اور جو رہتی سہتی کسر ہے وہ مہنگائی نے نکال دی ہے۔ یعنی اگر ایک گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کریں،
کہ وہ کسی قسم کے روزگار میں ان کو حاصل ہو جائے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ان کے گھر والے ہر چولہے پہ لڑائی پڑی ہے پاکستان میں. کبھی گیس کا بل نہیں دیا جاتا، کبھی بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، کبھی پٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی روزمرہ کی خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور یہ تھوڑی بہت نہیں بڑھ رہی ہیں، یہ اس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور لگاتار 4 سال ہو گئے اب اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، یہ 2018 سے معمول بن گیا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پاکستان کی زینت بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ 40% تک گئی تھی. اور آج بھی جو ایس پی آئی ہے، جس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جو وہ 51 آئٹمس پہ مشتمل ہے جو روزمرہ کی استعمال ہے، ماچس سے لے کے کپڑے سے لے کے ٹماٹر سے لے کے گھی سے چاول آٹا دال دلیا سب، یہ اس وقت بھی 25% پہ ہے. تو لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے، غریب تو مٹ ہی گیا ہے اور رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہے. یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ اور مہنگائی بڑھا دی ہے بجائے کم کرنے کے. تو یہ حکومت ایک گھسا پھٹا نعرہ مار رہی ہے کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی کم بالکل نہیں ہوئی ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی تو اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے. سر بالکل ٹھیک. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جمہوری پارلیمانی نظام بھی دیکھ چکے، سر صدارتی نظام بھی دیکھ چکے. اب سوال یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا تجربہ کیوں نہیں کر لیتے سر؟ اس میں واضح طور پر جو جن نظام کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ قطغنے لگا کے کسی بھی نظام کو چلائیں، چاہے وہ اسلامی نظام کا برائے نام ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی رزلٹ یہی نکلے گا. اچھا، کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی اچھی سے اچھی گاڑی کا، سن لیں ایک منٹ، اگر آپ اچھی سے اچھی گاڑی کا ایک پہیا اتار لیں گے اور کہیں گے کہ اب صحیح نہیں چلتی، تو ظاہری بات ہے وہ تو سوزوکی بھی صحیح نہیں چلے گی، مرسیڈیز بھی صحیح نہیں چلے گی. سر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. سر آج کل کس سیاسی جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دوسری طرف تو شاہد حقان عباسی صاحب بھی نئی سیاسی جماعت سر بنا رہے ہیں، اس میں تو نہیں شامل ہو رہے سر؟ جی میں نے بھی سنا ہے کہ ایک جماعت انہوں نے بنائی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ پاکستان میں ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے. اچھا. اور اس کے جی بالکل ملی تھی، لیکن اس میں بات یہ ہے، میں پھر سے آپ کو عرض کرتا ہوں، جو پاکستان کی اہم، اور یہ اس بات کی میں نے سزا کاٹی ہے، میں نے الیکشن سے بہت پہلے یہ سر دے دیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف بات کریں، مہنگائی کو روکنے کا پروگرام دیں اور بے روزگاری کا پروگرام دیں جو اس کو خاتمہ یقینی بنا سکیں. اس بات کے لیے میں نے اپنی پارٹی میں پوزیشن اور اپنی سیٹ گوا دی. میرے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا کہ یہ بات آپ نہ کریں. میں مسلسل کرتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں دانیال عزیز کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے، اور میں نے یہ بات رکھتی ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کو کوئی سہولت مل رہی ہے، کیا ان کو مہنگائی سے چھٹکارا مل رہا ہے، کیا ان کو بے روزگاری کا کوئی حال نظر آ رہا ہے. یہ امید کی کرنیں ہیں جو پاکستانی عوام چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایک سیٹ کیا میری جان بھی حاضر ہے، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی یہ جو سرنگ ہے اس کے اخیر میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ اندھیرے کے اندر ہی ہم چلتے جا رہے ہیں. صحیح. سر اور کون سی سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کو پیشکش ہوئی ہے، دعوت ملی ہے کہ آپ ہماری سیاسی جماعت میں آ جائیں؟ مجھے بے شمار کی کاوش ہوئی ہے، لیکن ایک جماعت کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور جماعت بھی ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ جی وہ جماعت ہے جہاں تک ابھی تک تیاریاں کی جا رہی ہیں جو کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ سر انجام دے گی. اس کا مشن ہی یہ ہے، اور اس میں جو ہے ظاہری بات ہے ہماری انتظامیہ اور ہماری اشرفیہ چونکہ یہ ذمہ دار ہیں اس نیج تک ہمیں لانے کی، اور یہی جماعتیں جو 3 باریاں لگانے والی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہاں تک یہ لائے ہیں. اور اس میں افسوس سے مجھے کہتا ہے پچھلے 20 برس میں صرف ایک اور جماعت شامل ہوئی ہے اس دوڑ میں جو باری لگانے والی سیاست ہے، انہوں نے بھی بے پناہ قرض لیے اور بے پناہ مہنگائی کی ہے. سر آپ کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس جماعت کو لیڈ کرنے والے ہیں، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. جی یہ تو عوام کے اوپر میسر ہے، کیونکہ یہ کوئی لوگ اکٹھے کرنے کی اور بڑے بڑے نام اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ پاکستان کی غیور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی. تو اس کا ایمفسس افراد پہ نہیں ہے، اس کا ایمفسس حل پہ ہے کہ آخر کار وہ راستہ کیا ہے جس سے ہمیں یہ یقینی چھٹکارا حاصل ہوگا مہنگائی اور بے روزگاری سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا دانیال عزیز صاحب، آپ کا موقف آ گیا. اگر نظام کی تبدیلی سے ہمارے نوجوانوں کے مسائل حل ہو جاتے تو اس سے پھر زیادہ خوشائند بات اور کیا ہو سکتی تھی. اگر ہمارے یوتھ کو نوکریاں بھی مل جائیں، اعلیٰ تعلیم کے دروازے بھی ان پر کھل جائیں اور انصاف کی عملداری بھی ہو تو ہمیں نظام کی تبدیلی کا کڑوا گھونٹ بھر لینا چاہیے.
اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں. یوتھ پاکستان سے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.